شان جلی ہوگی کیڑی عورت بچ جہان جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہوئے پتر جدے حسنین جے لال ہوون سرتاج جس دا مولا علی ہوئے کیڑی یہ شہزادی جس دے گھر کئی دن اگ نہ پڑی ہوئے بوا تے ایک پاسے نیوی دھوڑ کر کے فرشتیاں چٹی لنگی گلی ہوئے سائم اوٹی کی شان پوچھ دے جڑی گود محمد چپلی سائم اوٹی کی شان پوچھ دے جڑی گود محمد چپلی ہوئے بلا تاخیر دعوت خطاب خطیب اہل سنت استاذ العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ فتح محمد سیالوی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بابا جی سلائی والے بابا جی سلائی والے بابا جی وقار آپ اتنے سست ہیں اسی لیے تو غیر ہم سے بازی لے رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو سنی کیوں نہ بلند آواز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کریں آپ اتنے سست بیٹھے ہیں اسی لیے تو علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ سنی صرف سنی ہو جا رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دے پتہ چلے کہ عاشق رسول بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مقین قلوب المؤمنین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی الحرمین قافلہ سالار اہل سنت میرے کاروان اہل محبت پروردہ آغوش ولایت محترم المقام جناب حافظ رشید احمد شبلی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میرے محترم و مکرم جناب محمد عرفان صاحب سٹیج پر جلوہ گر وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت ارباب علم و دانش صحبان فکر و نظر اصحاب فہم و فراست حاملین عقیدہ اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس آیت کے اندر پروردگار ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے پروردگار ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہے پروردگار ہمیں عقائد کی پختگی کی دعوت دے رہا ہے پروردگار ہمیں اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی دعوت دے رہا ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا تحقیق ہم نے ہر امت میں اپنا رسول بھیجا کوئی ایسی امت نہیں جس میں اللہ کا نمائندہ اللہ کی دعوت لے کر نہ آیا ہو بات شروع ہو چکی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا تمہید کے انتظار میں نہیں بیٹھنا گفتگو شروع ہو گئی وَلَقَدْ
بھیجا ہے اس رسول کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ تو پروردگار نے ان مقاصد کو بھی اسی آیت میں بیان کیا کہ ہر نبی کی بعثت کے 2 مقاصد ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، پروردگار کی عبادت کروانا، طاغوت کے شر سے بچانا۔ ہر نبی کی بعثت کا یہ مقصد ہے، ہر نبی یہ دعوت لے کر آیا، ہر نبی اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر آیا، اور ہر نبی کا یہ فرض منصبی ہے جس امت کے اندر رب العالمین نے رسول مبعوث کیا وہ یہ دعوت لے کے آیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم یہی دعوت لے کر آئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، نوح یہی دعوت لے کے آئے، موسیٰ یہی دعوت لے کے آئے، عیسیٰ یہی دعوت لے کے آئے، آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی یہی دعوت لے کے آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آواز آئے نا، زور سے کہنا سبحان اللہ۔ ہر نبی یہ دعوت لے کے آیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ۔ ہر نبی کا یہ فرض منصبی ہے، ہر نبی کی بعثت کا یہ قاعدہ اور یہ کلیہ ہے کہ اس نے انسانیت کو شیطان کے طغیان، شیطان کے تمرد، شیطان کی سرکشی سے بچانا ہے، اور اس کی جبینوں کے بے تاب سجدوں کو غیر اللہ کے سامنے جبین سائی سے ہٹا کر ایک وقت اولا شریف کے سامنے اس کی جبین کو ٹکانا ہے۔ ہر نبی کی بعثت کا یہ مقصد ہے، لیکن یہ سلسلہ چلا ہے دعوت کا، اللہ کی عبادت کروانے کا، شیطان سے بچانے کا جناب آدم سے، اور ختم ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ پہ۔ لیکن عبادت تو محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کسی نے کروانی ہے۔ آدم یہ دعوت دیتے آئے، نوح یہ دعوت دیتے آئے، میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو، موسیٰ یہ دعوت دیتے آئے، عیسیٰ یہ دعوت دیتے آئے، ہر نبی یہ دعوت دیتا رہا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ جب نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ جائے گا تو پھر اللہ کی عبادت کی دعوت کون دے گا؟ پھر شیطان سے بچانے کا ہنر کون سکھائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے وہ فیصلہ بھی کر دیا، کہا نبوت اختتام کو پہنچ رہی ہے، امامت اور ولایت اس امت کا مقدر رہے گی۔ امامت اور ولایت اس امت کا مقدر ہے، اس امت میں امامت بھی موجود رہے گی، ولایت بھی موجود رہے گی۔ جب رسالت اور نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ جائے گا تو اس وقت میری عبادت کا ہنر، شیطان سے بچنے کا سلیقہ یا ولی سکھائے گا یا امام سکھائے گا؟ یا ولی سکھائے گا یا امام سکھائے گا؟ باتیں میں 2 متصل کرنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے محبوب بندے کا عرس ہے، دوسری طرف محرم کا مہینہ ہے۔ میں امامت کو اور ولایت کو جوڑنا چاہتا ہوں اور قرآن کے آئینے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ چلیے پروردگار ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک کو کھولے، ایک کو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا
جو تیرا رسول تیری فکر کو لے کے آیا، جو تو چاہتا تھا تیرے حکم کو لے کے آیا، اس تیرے نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کروانا، طاغوت سے بچانا۔ ذرا اسی آیت سے متصل جملوں پہ بھی غور کیجئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جس کو اللہ نے ہدایت دی تو اس نے ہدایت کو پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جس پہ گمراہی اتری اس پہ بالکل صحیح گمراہی اتری۔ اللہ کہہ رہا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا، اب دعوت فکر کی طرف، فَسِيرُوا سیر کرو فِي الْأَرْض زمین میں۔ پہلی بات ہے یہاں فی بمانا اعلیٰ الارض ہے، اور اگر فی بمانا اعلیٰ نہ بھی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، صرف زمین کے اوپر اوپر نہ دیکھو، اس کے اندر بھی دیکھو، صرف ظاہراً دیکھ کے نہ بھول، اندر دیکھ۔ اگلی بات میں نہیں کروں گا، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پروردگار کہہ رہا ہے زمین کی سیر کرو، زمین میں سیر کرو۔ پروردگار سیر کر کے کرنا کیا ہے؟ کہا فَانظُرُوا، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو ہم نے کس طرح مکذبین کی بستیوں کو اجاڑا، کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنایا، کس طرح ہم نے کذابوں کو، دجالوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ دعوت فکر مل گئی ہے کہ زمین کا ٹپا ٹپا چاند مارو، لیکن نگاہ عبرت کی رکھو، کذابوں کو دیکھو، کذابوں کو دیکھو کہ کس طرح اجڑ گئے۔ خدا کذابوں کو اجاڑتا ہے، صدیقوں کو آباد کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ رکھنا، ایک اور نعرہ لگائیے یا درود پاک پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ توجہ رکھنا، یہ آواز نہیں آ رہی ہے، درود پاک پڑھیے۔ ذرا توجہ رکھنا، بڑے انہماک سے میری بات کو سننا۔ جس منزل پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ منزل میرے پیش نظر ہے، آپ کو وہاں چھوڑوں گا، لیکن ذرا زور سے کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، یقیناً آپ ڈسپلن کی بھی پابند ہوں گے، تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ یہ دور جدید اور عہد رواں جس دور میں آپ بیٹھے ہیں، یہ دور جدید ہے، یہ عہد جدید ہے۔ میں اتنی بات کروں گا کہ دیکھو اگر میں بار بار کہتا رہوں کہ سبحان اللہ کہو تو کتنا وقت ضائع ہو جائے گا۔ ہم وہ ہوتے ہیں جو وقت ضائع نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن ہاں علی کی نماز ہو یا بلال کی اذان ہو تو واپس آ جایا کرتا ہے۔ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، اور عقل مندوں نے یہ قاعدہ دے دیا کہ وقت گزرا ہوا ہاتھ نہیں آتا، لہذا وقت ضائع نہیں کرنا۔ بس آپ میرے ساتھ چلتے جائیے، انشاءاللہ دعوت فکر دے کے جاؤں گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے سیر کرو فِي الْأَرْضِ، زمین میں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
کذب کی تاریخ کو ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں کہ یہ کذب چلا کہاں سے ہے اور آیا کہاں تک ہے. پھر ہم دیکھیں گے صدق کو کہ یہ صدق آیا کہاں سے ہے اور جائے گا کہاں تک. صدق اور کذب ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے، ساتھ ساتھ آج بھی چل رہے ہیں. لیکن ایک شعر میں اس کی دعوت دے دیتا ہوں کہ اگرچہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، گرگس کا جہاں اور ہے، شہید کا جہاں اور ہے، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہے. ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے. بس اس سے اگلی بات نہیں کرنی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے. اب ذرا اس کذب کی تاریخ میں اللہ کہہ رہا ہے ذرا کذابوں کو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان کا حشر کیا کیا. یا اللہ یہ کذب ہے کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الشمس کے اندر بھی ہمیں آواز دی اور قوم سمود کا تذکرہ کیا. ارشاد الہی تعالیٰ ہوتا ہے کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ تکذیب کی. کذب دیکھنا کہ ان انسانوں کی سرشت میں یہ کذب داخل کیوں ہو چکا ہے کہ کبھی یہ جناب صالح کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی جناب ہود کی تکذیب کرتے ہیں. سلسلہ چل رہا ہے، تکذیب ہو رہی ہے. توجہ میری طرف، سلسلہ چل رہا ہے، تکذیب ہو رہی ہے. اب چلے اللہ رب العالمین سورۃ قلم کے اندر بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فلا تطع المکذبین. اطاعت نہیں کرنی. کس کی؟ کس کی؟ کذابوں کی، جھوٹوں کی. آپ نے اطاعت ہو نہیں کرنی. اب کذاب کو پہچاننا ہے، لیکن کذاب تب پہچانا جائے گا جب صدیق سمجھ میں آئے گا. آپ بولتے نہیں ہیں، زور سے بولے سبحان اللہ. اب کذاب تب سمجھ میں آئے گا کہ صدیق سمجھ میں آ جائے گا. جب صدیق سمجھ میں آیا، جب صدیق سمجھ میں آیا تو کذاب سمجھ میں آ جائے گا. اور کذاب کو سمجھنا ہے آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ کذاب کی فطرت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ہمیں آواز دے رہا ہے. توجہ کرنا کہ جو کذاب ہوتا ہے اس کی فطرت کیا ہوتی ہے، اس میں کون کون سے عیب ہوتے ہیں. ذرا اس کذاب کے عیبوں پہ نظر رہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. پاک کے اندر بیان کی ہے. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. ذرا اس ینگ جنریشن کو میری طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کذابوں کی تاریخ سمجھا رہا ہے کہ کذاب کون کون سی دو باتیں کیا کرتا ہے. دیکھنا قرآن قیامت تک کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے کہ جو کذاب ہوتا ہے وہ کون کون سی دو باتیں کرتا ہے. سننا افکلما جاءکم رسول. اللہ کہہ رہا ہے اے یہودیو جب آ گیا تمہارے پاس میرا رسول. جاءکم رسول، جب آ گیا تمہارے پاس میرا رسول تو تم نے کیا کیا؟ بما لا تهوى انفسکم استكبرتم
کذابوں کی تاریخ اللہ نے بیان کی نا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تقتلون، کہ جب تمہاری مرضی کا رسول نہیں آیا تو تم نے تکبر کی بنیاد پر اسے جھٹلا دیا یا اسے قتل کر دیا۔ تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ قرآن کے اندر اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کے زمانے کے اندر کس یہودی نے کس نبی کو قتل کیا تھا؟ توجہ، حضور کی ذات ہے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کے خاتم ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رواں جاری ہو چکا ہے، زمانہ ہمایوں شروع ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان یہودیوں نے کون سا نبی قتل کیا تھا زمانے رسالت میں؟ کوئی کیا قتل؟ بولے، کوئی کیا قتل؟ نہیں کیا۔ کیا ہمارے نبی کو معاذ اللہ کسی یہودی نے قتل کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہاری مرضی کا رسول نہ آئے تو تم تکبر کی بنیاد پہ جھٹلا بھی دیتے ہو یا قتل کر دیتے ہو، تکذیب کر دیتے ہو؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے، مفسرین عامہ چاہے وہ میرے مسلک کے ہوں، مفسرین خاصہ چاہے وہ جو بھی ہو، ایک بات اپنے ذہن کی سماعتوں میں محفوظ کر لیجئے کہ ہر مفسر نے اس آیت میں آج یہ بات لکھی ہے کہ زمانے رسالت میں کسی نبی کو یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا تھا، لیکن جو ان کے آباء و اجداد انبیاء کو قتل کرتے رہے ان کی تائید ضرور کیا کرتے تھے، ان کی تائید ضرور کیا کرتے تھے۔ تو کذاب کی تائید کرنے والا بھی کذابوں میں شامل ہوتا ہے، کذاب کی تائید کرنے والا بھی کذابوں میں شامل ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ کذاب کون ہے اور صدیق کون ہے، کذاب کون ہے اور صدیق کون ہے۔ شاید آپ کے ہاں بولنے کا رواج نہیں ہے لہذا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن میری دعوت فکر ضرور سنتے جائیے کہ اب آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کذاب کون ہے، ہمارے معاشرے کا یزید کون ہے، ہمارے معاشرے کا حسین کون ہے۔ اب ہم نے اپنے دور میں یزید دیکھنا ہے اور اپنے دور میں حسین بھی دیکھنا ہے، اس لیے کہ حسینیت کی فکر کا نام ہے، یزیدیت کی فکر کا نام ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرکس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ اب شاہین کو بھی دیکھنا ہے، گرگس کو بھی دیکھنا ہے، صدیق کو بھی دیکھنا ہے، کذاب کو بھی دیکھنا ہے، یزید کو بھی دیکھنا ہے، حسین کو بھی دیکھنا ہے۔ اب اور دیکھنا ہے قرآن کے آئینے میں، اس لیے کہ ہر آیت کا نزول تو خاص وقت کے لیے ہے، حکم قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر آج کی امت قرآن سے تعلق جوڑ لے، بابا جی کے متعلق یہی تو بتایا جا رہا تھا کہ ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے رہے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑتے رہے۔ کیا آج ان کا قرآن سے تعلق جوڑنا جو ان کی فکر تھی، ہم اس فکر کے امیر بن کے لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑے نا، اس میں یزید بھی سمجھ میں آ جائے، حسین بھی سمجھ میں آ جائے۔ توجہ کرو، اب یہ یہودیوں نے کوئی نبی قتل نہیں کیا زمانے رسالت میں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کذاب ہو، اس لیے کہ کسی کذاب کی تائید کر دینے والا کذاب ہوتا ہے۔ چاہے وہ کذاب یزید کو امیر المومنین کہہ کے کذاب بنے یا حسین کو باغی کہہ کے کذاب بنے، یزید اپنے ہر دور میں پہچاننا ہے، اپنے زمانے کا یزید پہچانو، اپنے زمانے کا حسین پہچانو۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں سچوں کی تاریخ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کاش کہ میرے ساتھ چل جاتے، کوئی بات نہیں، یہ شکوہ تو رہے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورۃ النساء آیت نمبر 122۔ اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ سچا اللہ ہے یا اس کی کتاب سچی ہے۔ صدیقوں کی طرف ہم آ گئے کذابوں سے نکل کے، صدیقوں کو دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے ایک صدیق میں ہوں، دوسرا صدیق میری کتاب ہے۔ بول دیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہہ رہا ہے ایک صدیق میں ہوں، دوسری صدیق میری کتاب ہے۔ اب اللہ رب العالمین دوسرے مقام میں
اپنی جگہ پہ قائم رہے، ورنہ صدیقوں کے در سے نکل جاؤ گے، صدیقین کے پاس سے چلے جاؤ گے اور اپنے تقوی کے اوپر ناز کرتے پھرو گے تو ہوگا کیا کہ بظاہر تو نمازوں کے دبے تمہاری جبینوں پہ نظر آئیں گے مگر ان میں نور کی کرن نظر نہیں آئے گی۔ رہنا ہے جس کے ساتھ؟ صدیقوں کے ساتھ۔ یا اللہ اب یہ صدیق ہمیں ملے گے کہاں؟ ہم سب کچھ قرآن سے پوچھتے جا رہے ہیں، ابھی قرآن سے بہت کچھ پوچھنا ہے، قرآن بہت کچھ بتائے گا۔ اس لیے کہ میں کل ہی بخاری کو پڑھ رہا تھا تو حدیث میری نظر سے گزری کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی رہنمائی دے کر تلاش کر لیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کی رسی گم شدہ اونٹ کی رسی قرآن کی فکر سے، قرآن سے رہنمائی دے کر اگر عبداللہ بن عباس کو رسی مل سکتی ہے تو کیا 1400 سال کے بعد یا رسول اللہ کہنے والوں کو قرآن سے عقیدہ نہیں مل سکتا؟ لیکن ہم نے بھی تو عقیدہ نہیں بتایا نا، ہم نے بھی تو صرف دوڑے داڑوں پہ اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے، ہم نے بھی بہت محدود کر رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہت محدود کر دیا، ہم نے سنیت کو بہت محدود کر دیا۔ ہمارے جو اکابر تھے ان کا تو اٹھتے بیٹھتے نشہ ہی قرآن تھا، وہ قرآن کی میں لوگوں کو پلایا کرتے تھے، اور جب ان کے دروازوں سے لوگ نکلا کرتے تھے تو وہ قرآن کے رنگ میں ایسے نظر آتے تھے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اس لیے کہ وہ قرآن کی ایک ایک سورت کا نہیں ایک ایک حرف کا پیکر نظر آیا کرتا ہے۔ لیکن کہاں سے لائے وہ پیر سیال لجپال، کہاں سے لائے میرے علی شاہ گولڑی، کہاں سے لائے وہ اکابر کرم شاہ، کہاں سے لائے وہ سردار احمد خان فیصلہ آبادی، کہاں سے لائے غزالی زماں راضی دولہ۔ اب توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن پڑھیں گے، شعر بھی اگر آ گیا تو ضرور پڑھ دیں گے، لیکن بات صرف قرآن پہ ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ صدیق ملے گا کہاں پہ؟ کس گلی میں بیٹھے، کس گھر میں بیٹھے، کس مزار میں ہے، کس کونے میں ہے، کس قبر میں ہے، کس غار میں ہے، کس دربار میں ہے؟ صدیق ملے گا کہاں؟ تو پروردگار نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر صدیق تلاش کرنا چاہتے ہو تو جہاں کذابوں پہ لعنت کرنے جا رہے ہو، میں نے قرآن کی بات کی ہے، جہاں کذابوں پہ لعنت کرنے جا رہے ہو وہاں دیکھنا، وہاں تمہیں 5 صدیق نظر آئیں گے۔ کذابوں پہ ہونے جا رہی ہے لعنت، جا رہے ہیں 5 صدیق، 4 ہے صدیق، 1 ہے صدیقہ، 4 ہے صدیق، 1 ہے صدیقہ۔ تو جہاں کذابوں پہ لعنت کرنے 5 جا رہے ہو وہاں دیکھنا، جہاں کذابوں پہ لعنت کی جا رہی ہو وہاں تمہیں 5 صدیق نظر آئیں گے، 4 ہوں گے صدیق، 1 ہوگی صدیقہ۔ جو ان کے نقش قدم میں چل رہا ہے وہی صدیق کہلائے گا، جو ان کے نقش قدم پہ۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں، سننا اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس سے قبل ایک بات میں کرتا چلوں کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام جو میں نے بنائی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 31 فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العالمین نے کہا بتاؤ تمہارے سامنے جو ہم نے اشیاء رکھی ہیں ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ کیا فرشتے سچے نہیں ہیں؟ سچے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کسی اور سچوں کی بات کرنا چاہتا ہے، اللہ کوئی اور سچا ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ فرشتے یقیناً سچے ہیں، معصوم بھی ہیں، لیکن اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بتا سکے تھوڑا بہت تو جانتے ہوں گے، لیکن نہ بتا سکے، اور جس نے بتایا وہ پہلا صدیق،
سے، ہدایت کا سلسلہ چل پڑا جناب آدم سے، فہم کا سلسلہ چل پڑا جناب آدم سے، اب یہ سلسلہ چلا، جب صداقت کا سلسلہ چلا تو ساتھ ہی کذب کا سلسلہ بھی چل پڑا، وہاں ایک کذاب بھی موجود تھا، وہاں ایک کذاب بھی موجود تھا، ادھر صداقت کا سلسلہ چلتا ہے، ادھر کذب کا سلسلہ چلتا ہے، ذرا قرآن مقدس کے اوپر غور کرنا کہ پھر یہ سلسلہ آتا ہے زمانے رسالت تک، اب زمانہ رسالت میں میرا محبوب صدیق، علی صدیق، ابو بکر صدیق، عمر صدیق، عثمان صدیق، فاطمہ صدیقہ، حسنین صدیق، اب یہ اتنے صدیق اکٹھے ہو گئے، لیکن جب دین پہ مشکل آئی، دین پہ مشکل آئی، ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر ان صدیقوں میں ایک صدیق ایسا بھی نظر آیا، ان صدیقوں میں ایک صدیق ایسا بھی نظر آیا کہ اس نے محمد کے صدق کی لاج رکھتے ہوئے صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنا سر تن سے جدا کر کے بھی خدا کا کلام پڑھ کے صداقت کا ثبوت دے دیا ہے۔ اب یہ 5 صدیق چلے، توجہ رکھیں، 5 صدیق چلے، ادھر سے اعلان ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے کہا محبوب وہ لے آئے اپنی عورتیں، تم لے آؤ اپنی عورتیں، وہ لے آئے اپنے بیٹے، تم لے آؤ اپنے بیٹے، وہ لے آئے اپنے عزیز و اقارب، تم لے آؤ اپنے عزیز، پھر یا اللہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہا میرے محبوب پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کذابوں پہ کرنی ہے لعنت۔ بھائی جو کذاب ہوتا ہے اس سے مناظرے نہیں ہوتے، جو کذاب ہوتا ہے اس سے مناظرے، اس سے بحثیں، اس سے الجھا نہیں جاتا۔ قرآن قیامت تک دعوت دے رہا ہے ان پہ لعنت بھیج کے علیحدہ ہو جایا کر، لیکن جب تو ان پہ لعنت بھیجے گا تو تیرے چہرے کے اثرات یہ بتائیں گے، تیرے چہرے سے یہ ظاہر ہوگا، اور کذاب بھی یہ کہہ اٹھے گا سچا اتنا ہے کہ پہاڑوں کو بھی حکم دے دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑوں کو بھی حکم دے دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے، سچا اتنا ہے۔ اب ذرا چلیے نا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کیا پھر دعوت دیتا ہے، ذرا انہی صدیقوں کی طرف چلنا۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے حبیب جو تیری طرف قرآن نازل کیا یہ سارے کا اشارہ، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ اب متشابہات اور محکمات کی تعریف کرتا جاؤں۔ محکمات انہیں کہتے ہیں جو فہم اور ادراک میں آئے، جن پہ عمل ہو۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ بالکل سمپل سی تعریف کی ہے، سمجھ میں آ جائیں محکمات، سمجھ میں نہ آئے متشابہات۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے محکمات کو نہیں متشابہات کو تلاوت کرتے ہیں۔
کے دلوں میں بیماری ہے محکمات کو نہیں متشابہات کو تلاوت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ ولہم عذاب علیم بما کانوا. اب ذرا توجہ کرنا نا میرے بھائی، توجہ کرنا. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون واہ واہ کرتا ہے، مجھے تو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ کون پیغام سن رہا ہے. اس لیے کہ میرے بزرگوں کی فکر پیغام دینا چاہیے. میرے بزرگ پیغام دیتے رہے. آپ میرے ساتھ نہیں بھی چل سکتے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ابھی میں دیکھوں گا کہ کہاں کہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں تو آپ نہیں بول رہے میرے ساتھ. مجھے یہ شکوہ ہے گا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھو تو سبحان اللہ کی آواز نہ آئے، شعر پڑھو میاں صاحب کا تو سبحان اللہ کی آواز آئے کہ مسجد بھی گرنے لگے. یہ آپ زیادتی کر رہے ہو، یہ آپ زیادتی کر رہے ہو. میں برملا کہہ رہا ہوں، میں دعوت دینے آیا ہوں، زیادتی کر رہے ہو. میرا کام قرآن کا پیغام دینا ہے. میرے اکابر قرآن کا پیغام دیا کرتے تھے. وہ بابا جو مزار میں آرام کر رہا ہے وہ قرآن کا پیغام دیتا رہا ہے. ہمارا قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، شعر و شاعری ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حدیث رسول ہمارے لیے دلیل ہے، اجماع امت ہمارے لیے دلیل ہے، شعر و شاعری ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ شعر و شاعری سے صدق اور کذب نہیں پہچانا جاتا. یزیدیت اور حسینیت صرف قرآن سے پہچانی جاتی ہے. ہم یزیدیت پہچاننے بیٹھے ہیں تاکہ ہمیں حسین سمجھ میں آ جائے. ہم حسینیت پہچاننے بیٹھے ہیں تاکہ یزیدیت سمجھ میں آ جائے. جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. اللہ کہہ رہا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ محکم آیات کا نہیں متشابہ آیات کا سہارا لیتے ہیں، اور جن کے دل بیماری سے پاک ہوتے ہیں وہ محکم آیات سے محبت رسول کے درس سنایا کرتے ہیں. لیکن اب چلنا ادھر. اللہ نے کہا قرآن میں محکم آیات بھی ہے، متشابہ بھی ہے. اب چلو سورۃ ہود آیت نمبر 1 کے اندر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہہ رہا ہے سورۃ ہود آیت نمبر 1 اللہ کہہ رہا ہے محبوب جو ہم نے تیری طرف آیات نازل کی ہے کتاب کی صورت میں، جو حکیم اور کبیر رب کی طرف سے تیری طرف قرآن نازل کیا گیا ہے. کتاب احکمت یہ سارا محکم ہے. یہ سارا ادھر کیا کہا محکم بھی ہے اور ادھر کیا کہا متشابہ نہیں صرف محکم ہے. آیت ذہن میں رہے نا. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور اہل بیت کے گھرانے سے جواب دلواتا ہوں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور اہل بیت کے گھرانے سے جواب دلواتا ہوں کہ جب سوال ہوتا ہے نا، جب بھی قرآن پہ دین اسلام پہ مشکل وقت آیا صرف وہی نکلا جس کی رگوں میں زہرا کے بابا کا خون ہے. صرف وہ نکلا جس کی رگوں میں سادات کا خون ہے، جس میں میرے عالی مشکل کشا کا خون ہے. صرف یہ دعوت دینے کے لیے وہی نکلا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہر ایک سے قربانی لی، لیکن اہل بیت سے اتنی قربانیاں کیوں لی؟ اس لیے کہ در حقیقت علم محمد کے وارث اہل بیت ہی ہیں. علم محمد کے وارث ہو اہل بیت ہیں. قرآن کی منزل کے وارث صرف اہل بیت ہیں. اس لیے کہ جب اسلام نے بانٹا تو لینے کے لیے ہزاروں نکلے، جب اسلام نے مانگا تو دینے کے لیے 72 نکلے. سبحان اللہ. چل جاؤ. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں میرا اللہ کہہ رہا ہے قرآن محکم بھی ہے
मुतशाबे भी है। सूरह हूद की आयत नंबर 1 में मुहकम है, मुतशाबे नहीं है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 के अंदर सिर्फ मुतशाबे है, मुहकम नहीं। लेकिन होता क्या है, खलीफा मुतसम बिल्लाह, खलीफा मुतसम बिल्लाह, उसका दरबार लगा हुआ है। एक ईसाई आके कहने लगा, खलीफा मुतसम बिल्लाह, तू खलीफा है, मुसलमान है, लेकिन मैं तेरी किताब में तज़ाद तलाश करके लाया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या तलाश करके लाया हूँ? तज़ाद। तेरे कुरान में बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन खलीफा मुतसम बिल्लाह ने कुरान की ये आयत पढ़ी, सूरह निसा की आयत नंबर 82, और ये आयत पढ़ के कहने लगा, लौ काना मिन इंदिल गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। खलीफा ने कहा, हमारे कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह मेहरबान की तरफ से है। अगर ये किसी और की तरफ से होता तो जरूर इख्तिलाफ होता। लेकिन ईसाई भी तो बहुत बड़ा आलिम था, ईसाइयों का लीडर था। कुरान की इन्हीं 3 आयत को पढ़ के कहने लगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 7 को पढ़ा, पढ़ के कहने लगा, तुम्हारी कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 7 में अल्लाह कहता है कुरान मुहकम भी है, कुरान मुतशाबे भी है। सूरह हूद की आयत नंबर 1 में कहता है सिर्फ मुहकम है, मुतशाबे नहीं है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 में अल्लाह कह रहा है सिर्फ मुतशाबे है, मुहकम नहीं है। तो तुम्हारे कुरान में इख्तिलाफ तो हो गया ना। जब उसने ये बात की तो खलीफा के दरबार में बड़े बड़े मुल्ला भी बैठे हुए थे, लेकिन वहां भी जरूरत पेश आती है किसी फकीर की। बड़े बड़े मुल्ला बैठे हुए थे, और ये मुल्ला हर दौर में हुक्मरानों के दाएं बाएं रहा है। ये मुल्ला हर जमाने में हुक्मरानों की चापलूसियों के लिए रहा, हर जमाने में। और इसको जितना फिर मिलता गया, चंद दिनों के लिए रुस जाता है, फिर उधर से दरवाजे जब खुल जाते हैं दौलत के, तो ये पलट के वापस आ रहा है। इस मुल्ला का मिजाज तो देखो जिसका ताल्लुक सरहद से है। ये भागता है, इक्तिदार छोड़ भी देता है, नहीं भी छोड़ता, हर दौर में इक्तिदार के मजे लूटता है। इस मुल्ला को देखो कि ये आज हमारे जमाने की बात नहीं है, हर हुक्मरान की चापलूसी के लिए ऐसा मुल्ला मौजूद रहा है। लेकिन मैं तवज्जो चाहूंगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़े बड़े मुल्ला दरबार मुतसम बिल्लाह के अंदर बैठे हुए हैं, कहने लगे, खलीफा कहने लगा मुतसम बिल्लाह, हाँ भाई मेरा नमक खाया है, मुझसे माल बटोरा है, आज दीन मोहम्मद पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल होने वाली किताब हक पे मुश्किल वक्त आ गया, ले आओ इसका जवाब जो ईसाई कुरान पे एतराज उठा के लाया है। तो फौरन तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। तवज्जो रखना, उसमें लिख दिया कि 1 रात का हमें वक्त दिया जाए, हम कल इसका जवाब देंगे। मिजाज देखना मुल्ला का मिजाज। जब तहरीक जमा हो गई कि कल इसका जवाब लाएंगे, दूसरा दिन आ गया, मुल्ला भी आ गया, दरबार भी लग गया, ईसाई गेस्ट को भी बुलाया गया दरबारे मुतसम बिल्लाह में। तो खलीफा जब अपने इख्तिदार की चेयर पे बैठा तो उसने पूछा, हाँ मौलाना जवाब ले आए हो जो कुरान पे एतराज हुआ है? तो कहने लगे कि हाँ जवाब ले आए। कहा क्या जवाब लाए हो? तो सब ने मिलकर यकजुबां होके ये कहा कि इसका जवाब ये है जो कुरान पे इसने ऑब्जेक्शन की है, एतराज किए हैं, इसका जवाब ये है कि इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। ये मुसलमानों के माइंड को खराब करना चाहता है। जब उन्होंने ये फतवा दाग दिया ना कि इसे कत्ल कर दो, ये बंदे कत्ल करवाना इनका पुराना मिजाज है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, बंदे कत्ल करवाना इनका मिजाज है, इनकी फितरत है मेरे किबला, इनकी फितरत है। ये हर दौर में इंसानियत के कातिल रहे हैं, लेकिन कातिल को पहचाने कौन? करबला में आया तो आप न पहचान सके। करबला से चलता चलता हमारे जमाने तक आया, हमारी आर्मी महफूज नहीं, हमारे दरबार महफूज नहीं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं। अब भी यजीद समझ में नहीं आया, अब भी यजीद समझ में नहीं आया। कब समझोगे बाबा? अब तो समझ जाओ खुदा के लिए।
یہاں سیفی حضرات بیٹھے ہیں، جب پیر سیف الرحمان صاحب نے چھوڑا تھا علاقہ کھجوری شریف کو، تو کرال چوک کے اندر ایک بہت بڑا جلوس ہوا تھا، جس جلوس کے اندر میں نے کہا تھا کہ آج تم سیفیوں کو ٹھکرا تو رہے ہو، لیکن زمانہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اوپر کتنا مشکل وقت آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے الفاظ تھے جو اخبار میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، کہ سیفیوں کو ٹھکرا رہے ہو لیکن یہ تمہیں زمانہ بتائے گا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ آج اہل سنت پہ کتنا مشکل وقت آئے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس مشکل کا آغاز اگر ہوتا ہے تو وہ صرف پیر سیف الرحمان سے ہوتا ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے زمرے میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی کی چاہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سلسلہ سعدیہ، زندہ باد، بابا جی صلی والے، زندہ باد۔ توجہ رکھنا، کہے سے قتل کر دو، کہے سے قتل کر دو، یہ مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اللہ کا حکم پا کے کہا اپنے جلاد کو بلایا اسے قتل کر دو۔ عیسائی عالم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے قتل کر دیجئے، لیکن تاریخ کے صفحات میں یہ حقیقت رقم ہو جائے گی کہ تمہارے قرآن میں اختلاف ضرور ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ذرا غور کر لیں، تاریخ کے صفحات میں یہ حقیقت رقم ہو جائے گی کہ تمہارا قرآن اپنے اندر بہت بڑا اختلاف رکھتا ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو بادشاہ کا دل بھی پسیج گیا، اور کوئی ایک مہربان بادشاہ کا اٹھا خلیفہ کے دربار میں کہنے لگا اگر اس کے اعتراض کا جواب شافی جواب چاہتے ہو تو محمد کا ایک بیٹا جسے تو نے زندان میں بند کر رکھا ہے، نام ہے جعفر صادق، وہی اس کا جواب دے سکتا ہے، وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ کے خاندان پہ ہر دور میں ظلم ہوتا رہا، ہر دور میں ظلم ہوتا رہا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے حکم دیا جاؤ امام جعفر صادق کو جیل میں میرے دربار کے اندر لاؤ۔ امام جعفر صادق کو جیل سے دربار خلیفہ میں لایا گیا۔ جب امام جعفر صادق آیا، بڑے بڑے ملا بھی بیٹھے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سجودہ صفات بھی موجود ہے۔ کون امام جعفر؟ امام محمد باقر کا لخت جگر، امام حسین کا پوتا، جناب علی کا پرپوتا۔ خلیفہ معتصم کا دربار لگا ہوا ہے،
یہ ان کے لیے جن کو اللہ صدیق کہتا ہے، تو صدیقوں کے لیے سارا قرآن محکم، مومنوں کے لیے متشابہ بھی محکم بھی، اور منافق کے لیے سارا قرآن ہی متشابہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ اسے مقام صحابہ سمجھ میں آتا ہے، نہ مقام اہل بیت سمجھ میں آتا ہے، نہ مقام ولایت سمجھ میں آتا ہے، نہ مقام امامت سمجھ میں آتا ہے۔ چلو ذرا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، نوح بھی یہ دعوت لے کے آیا، شیش بھی یہ دعوت لے کے آیا، موسیٰ بھی یہ دعوت لے کے آیا، عیسیٰ بھی یہ دعوت لے کے آیا، یونس و ذوالکفل بھی یہ دعوت لے کے آئے، خضر بھی یہ دعوت لے کے آیا، جناب یوسف بھی یہ دعوت لے کے آیا، ابراہیم و اسماعیل بھی یہ دعوت لے کے آئے، سارے یہ دعوت لے کے آئے۔ دعوت چلی ہے آدم سے، آئی ہے ختمی مرتبت محمد رسول اللہ تک، اب سب تک یہ دعوت دیتے آئے، لیکن اب کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچے، کوئی ایسی اللہ کی عبادت کی دعوت دے کہ قیامت کی صبح تک اس کے خون کا قطرہ اسلام کے شجر کو ہرا کر دے۔ میں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھا، میں ہسٹری کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہسٹری میرا موضوع ہے، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے تاریخ کا صفحہ صفحہ کھنگالا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی شخصیات کی موجودگی میں، علماء اہل سنت کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے شہید آئے، جناب عمر جیسا شہید، جناب عمر جیسا شہید، مگر شہادت کو وہ نکھار نہ ملا۔ جناب عثمان جیسا شہید، شہادت کو وہ نکھار نہ ملا۔ جناب علی جیسا شہید، شہادت کو وہ نکھار نہ ملا۔ جناب حسن جیسا شہید، شہادت کو وہ نکھار نہ ملا، جیسی شہادت حسین کو رب نے نکھار دیا ہے۔ کیوں حسین کی شہادت کو نکھار ملا؟ اس لیے کہ عمر کی شہادت صرف عمر کی شہادت ہے، عثمان کی شہادت صرف عثمان کی شہادت ہے، علی کی شہادت صرف علی کی شہادت ہے، حسن کی شہادت صرف حسن کی شہادت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کی شہادت صرف عبد الرحمن ابن عوف کی شہادت ہے۔ ہر صحابی کی شہادت اپنی اپنی انفرادی شہادت ہے، مگر حسین کی شہادت صرف حسین کی شہادت نہیں، ساتھ مصطفیٰ کی بھی شہادت ہے، ساتھ
زہرا کے بابا نے عبداللہ بن عباس کو جواب دیا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرا نواسہ حسین اور اس کے امان و اصحاب کو شہید کر دیا گیا، میں سارا دن ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ شہادت حسین کی ایسے تو نہیں ہو گئی، خود شہادت کو سرفرازی دینے والا نبی بھی وہاں موجود ہے۔ ذرا حسین کی شہادت پہ نگاہ تو دوڑائے نا کہ حسین کی شہادت کیسے ہو رہی ہے۔ توجہ رکھنا، بہت بڑا امتحان ہے امام علی مقام کا۔ ہم نے کربلا کو محدود کر دیا، ہم نے کربلا کو شہر و شہری تک محدود کر دیا۔ ہمارے کچھ علماء نے باقاعدہ ٹریننگ کی ہوئی ہے کربلا کے اوپر کہ ہم نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، لوگوں کی جیبوں کو اسی طرح بٹورنا ہے، باقاعدہ وہ ٹریننگ شدہ لوگ ہیں کچھ ہمارے علماء۔ لیکن کربلا کسی محدود فکر کا نام نہیں ہے، کربلا مشعل ہدایت کا نام ہے۔ کربلا مشعل ہدایت کا نام ہے، کربلا واویلا کرنے کا نام نہیں، کربلا چیخنے چلانے کا نام نہیں، کربلا شور شرابے کا نام نہیں، کربلا ایک مدرسے کا نام ہے، کربلا ایک دوبستان علم و معرفت کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا حق پہچاننے کا نام ہے، کربلا قذابوں کو پہچاننے کا نام ہے، کربلا قرآن سے وفا کا نام ہے، کربلا مصطفیٰ کی دستار سے وفا کا نام ہے۔ کربلا وفا کا نام ہے، کربلا دوبستان معرفت ہے، کربلا باب حکمت ہے، کربلا مدرسہ علم و عرفان ہے، کربلا بزم علم و معرفت ہے، کربلا فکر ہے، کربلا عقیدہ ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کربلا میں واحد کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پہ ایسی ایسی قربانیاں ہوئی ہیں کہ ہر عمر سے، ہر جنس سے، ہر زاویہ سے تعلق رکھنے والے 72 افراد نے قربانی دی ہے۔ کربلا اگر حکمت کا نام ہے تو علماء سے اجازت دیتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر کربلا مدرسہ کا نام ہے تو کسی بچے کو تربیت کی ضرورت ہے تو کربلا دیکھے۔ آپ نہیں بولنا چاہتے؟ کسی بچے کی تربیت کی ضرورت ہے تو کربلا دیکھے، اس لیے کہ کربلا میں تمہیں اون و محمد بھی نظر آئیں گے۔ کسی جوان کو تربیت کی ضرورت ہے تو علی اصغر کو دیکھے، قاسم کو دیکھے۔ کسی شیر خوار کو تربیت کی ضرورت ہے تو علی اصغر کو دیکھے۔ کسی بچی کی تربیت کی ضرورت ہے تو 7 سالہ سکینہ کو دیکھے۔ بابا کسی بوڑھے کی تربیت کی ضرورت ہے، بوڑھے
کسی کا حسین سو گیا ہوگا 9-10 رات کو. اگلے دن بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری رات حسین سویا رہا اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا کے. حسین سویا رہا. میں نے کہا وہ کوئی تیرا حسین ہوگا, میرا حسین تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا. میں نے کہا وہ کوئی تمہارا حسین ہوگا جس حسین کو ہم جانتے ہیں, جو علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا دل بر ہے, نبی کا نور نظر ہے, نبی کے کندھے کا سوار ہے, جس کے بارے میں عمر بھی کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حسین کتنی اچھی سواری میسر آئی. تو آگے سے زبان رسالت سے جواب ملتا ہے, عمر سواری دیکھ رہا ہے, ذرا سوار بھی دیکھنا, ذرا سوار بھی دیکھ. میں نے کہا اگر اس حسین کی بات کر رہا ہے بابا, تو پھر وہ حسین نے تو ایک رات مانگی اس لیے تھی کہ میں ایک رات اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. ذرا قرآن کی نظر میں نہ دیکھوں کہ حسین نے یہ رات کیوں مانگی تھی. تو آؤ قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ حسین نے یہ رات مانگی کیوں تھی. اس لیے کہ میرا مزاج ہے قرآن پڑھنا, میری گفتگو قرآن کے تابع ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو قرآن کے تابع رکھتا ہوں, میں اپنی عقل کو قرآن کے تابع کرتا ہوں. میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر تاریخ کے چیپٹر کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تاریخ کے سبجیکٹ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں ایک اہل سنت کے علماء کا ادنا خادم ہوں. لیکن اگر کہیں میرا دماغ انگڑائی لے بھی لیتا ہے اور میرے مزاج میں سرکشی آ بھی جاتی ہے, تو میں اپنے مزاج کو قرآن کے تابع کر دیتا ہوں, قرآن کو مزاج کے تابع نہیں کیا کرتا. لیکن توجہ چاہوں گا اس ینگ جنریشن کی, اس ینگ جنریشن کو فیصلہ کرنے دیجیے, اس کو اپنا مستقبل سنوارنے دیجیے. اور اس ینگ جنریشن کو یہ دعوت دوں گا کہ تم دور جدید میں سانس لے رہے ہو, اپنے اندر تبدیلی لاؤ. اپنے مزاجوں سے, یہ کمپیوٹر کا دور ہے, یہاں قرآن کی فکر کو لو, قرآن کے نظریے کو لو اور اپنے مستقبل کے لیے اپنے راستے ہموار کرو. اس لیے کہ ملا کی فکر تمہیں سوائے فرقہ واریت کے کچھ نہیں دے گی. ملا کی فکر تمہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں دے گی. اگر ملا کی فکر کے ترجمان بنو گے تو پھر ڈیزل بن جاؤ گے. ملا تمہیں فرقہ واریت دے گا, لیکن صوفی تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے گا جو تمہاری منزل ہے. قبلہ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی میری طبیعت میں بھی بڑی سرکشی تھی, کبھی میری طبیعت میں بھی بڑا طغیان تھا, کبھی میں بھی مسلک کے حوالے سے بڑا متشدد تھا. لیکن جب ہم نے بھی کالج اور یونیورسٹی کے ماحول میں قدم رکھا تو ہمیں بھی ہمارے دماغ نے بھی ایک فکر دی, ایک رہنمائی دی, اور ہمیں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ سچا عقیدہ تو یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے, لیکن ہم نے اسے فرقہ واریت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دینا. اس لیے کہ ہمارے اولیاء اللہ اور ہمارے اکابر تو صرف محبت رسول ہی تقسیم کیا کرتے تھے. اہل سنت کا عقیدہ کتنا سچا ہے. کربلا سے نشانی کروں, کربلا سے نشاندہی کرواؤں, کربلا سے نشاندہی کروانے لگا ہوں. کتنا سچا ہے اہل سنت کا عقیدہ. ینگ جنریشن ذرا توجہ کرنا, میرے بزرگ ذرا آپ بھی توجہ رکھنا. جب کربلا آئی, کربلا کا میدان سجنے لگا, 9-10 محرم کی درمیانی رات ہے, جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے. جمعرات گزری, عشاء کی نماز پڑھی. ابن حیدر نے خیمے میں سارے ساتھیوں کو بلا کے کہا ذرا دیا بند کر دیجئے. ادھر دیا بند ہونے کی دیر تھی کہ 72 دیے جگمگا اٹھے. دیا بند ہونے کی ضرورت تھی کہ 72 دیے جگمگا اٹھے. جب 72 دیے جگمگائے, جب 72 دیے جگمگائے تو ابن حیدر نے کہا یزید اور یزیدی کتے میرے خون کے پیاسے ہیں, تمہیں میں دل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ واپس مدینے چلے جاؤ. قیامت کے دن تمہیں اپنے نانا کی شفاعت سے بخشوا دوں گا. جب ابن حیدر
حسین ابن علی نے تو کسی صحابی کو کہا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ چلو. تیسری بات حسین ابن علی لڑنے گیا ہی نہیں تھا, تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا. تو بابا جو تبلیغ کرنے کے لیے جائے اس کے ساتھ صحابہ کا کیا کام تھا؟ حسین ابن علی نے کسی کو کہا بھی نہیں کہ میرے ساتھ چلو. اس کے باوجود 8 صحابہ گئے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا قبلہ کہ یہ پھر 8 کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا یہ اہل بیت کے نالین سیدھے کرنے کے لیے گئے تھے. یہ اہل بیت کے نالین سیدھے کرنے کے لیے گئے تھے کہ صحابہ تو نوکر ہیں اہل بیت کے بابا. اس لیے کہ حضرت عمر نے خود اپنی زبان سے کہا تھا حسنین تم میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ جایا کرو, اس لیے کہ میرے سر کے بال بھی تو تمہاری وجہ سے ہیں. مستدرک بن الحاکم کے اندر, کنز العمال کے اندر ملا متقی ہندی نے نقل کیا, خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا, امام غزالی نے العالی للمسلوبہ کے اندر اس کو نقل کیا. توجہ رکھنا, جب کربلا کی رات آئی, عاشور کی رات آئی, ابن حیدر نے کہا چلے جاؤ, لیکن میں تمہیں پورے دل اور خلوص کے ساتھ اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, میں جانوں اور یزید جانے. مسلم کی بات اس لیے نہ کی کہ تلوار سے کاٹو تو ایک بار تکلیف ہوتی ہے. کربلا کے اندر مسلم بن عوفہ نے تلوار کی بات اس لیے نہ کی کہ اگر تلوار سے کاٹو تو ایک بار تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کینچی کی بات کی کہ کینچی سے کاٹو, اس لیے کہ یہ بلاغت عرب ہے. مسلم بن عوفہ نے بتا دیا ہم کینچی کی تکلیفیں کٹتے کٹتے برداشت تو کر سکتے ہیں, لیکن زارا کے لفظ جگر تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن زارا کے لفظ جگر تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. کتنی بات کی, آپ نے دوبارہ حکم دیا جلا دو. کتاب کا نام اہل سنت والجماعت, لکھنے والا محمود الرشید ہدوٹی, مسلک کا دیوبندی, شیخ العزیز جامعہ شفیہ لاہور. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل کر رہا ہے, کتاب کا نام اہل سنت والجماعت. وہ لکھتا ہے کہ حسین ابن علی نے دوبارہ کہا دیا جلا دو, دیا جل گیا. آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا دیا بند کر دو. صحابہ نے دیا بند کر دیا, آباد و اصحاب نے اہل بیت نے دیا بند کر دیا. آپ نے کہا لے جاؤ میری اہل بیت کو, اگر کوئی پوچھے کہ حسین کا ساتھ کیوں چھوڑ آئے ہو تو کہہ دینا اہل بیت کی بیویوں کو چھوڑنے آئے ہیں. اہل بیت کی بیویوں کو چھوڑنے آئے ہیں. راستے بھی حیدر کا بیٹا خود بتا رہا ہے کہ یہ سبیل اختیار کرنا, یہ راستہ اختیار کرنا. لیکن میں قربان جاؤں میرے محبوب کے نواسہ کے 72 ساتھیوں پہ, انہوں نے تو یہ قسم کھا لی ہے کہ کینچیوں سے کٹ تو سکتے ہیں, لیکن جس حسین کے نانا کی وجہ سے ہمیں سرخروئی ملی ہے اس کی جوتیوں سے جدا نہیں ہو سکتے. اس کی جوتیوں سے جدا نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا دیا آن کر دو, دیا آن کر دیا گیا, جلا دیا گیا. آپ نے دیکھا سارے ساتھی بیٹھے ہوئے, آپ نے دوبارہ حکم دیا دیا مت کر دو, دیا بجھا دیا گیا. آپ نے تیسری بار خطاب کیا, خطاب کر کے کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, لیکن ایک وصیت کر کے بھیج رہا ہوں. وصیت سننا چاہتے ہیں؟ ایک وصیت یاد رکھ لینا, جاننا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, ایک وصیت پلے باندھ لینا, اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت کے اوپر قائم رکھنا. اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھنا. وہ کشاف کے اندر علامہ زمخشری نے حدیث نقل کی نا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ. یہ بڑی طویل حدیث ہے. اس کے اندر ایک مقام پہ آتا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت مرا. کشاف میں علامہ زمخشری, جار اللہ زمخشری نے اس حدیث کو نقل کیا. اور اس کے بعد اسعاف الراغبین میں بھی یہ حدیث موجود ہے, تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے, اور بھی بہت ساری نزہۃ المجالس کی دوسری جلد کے غالباً صفحہ نمبر 117 میں بھی یہ حدیث موجود ہے. لیکن میں زمخشری کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ معتزلی مزاج کا آدمی تھا. وہ معتزلی مزاج کا آدمی تھا. اب میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں معتزلہ کی تعریف کروں, لیکن وہ معتزلی سوچ کا حامل تھا. اس نے اس حدیث کو اپنی کتاب کشاف کے اندر لکھا, اور اہل تشیع کے شیخ صدوق نے
کتاب کے اندر بھی اس حدیث کو لکھ کے یہی لکھا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہی اہل سنت مرا. جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت مرا. اب توجہ رکھنا, حسین ابن علی ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے. کیوں اللہ کی عبادت کرتے رہے؟ کیوں اللہ کی عبادت کرتے رہے؟ اس رات کو حسین ابن علی نے ایک رات کیوں طلب کی؟ اس لیے طلب کی کہ عبادت اس فکر کا نام ہے. عبادت روح کو اتنا بیدار کر دیتی ہے کہ انسان کے دماغ کی ساری پریشانیاں عبادت سے دور ہو جایا کرتی ہیں. ذرا عبادت کا مقام سمجھو, مسجد کا مقام سمجھو, مسجدوں کی صفوں کی اہمیت کو سمجھو, ذرا نماز کا مقام سمجھو. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے بندوں کو ہر الجھن سے کامیاب بنا کر نکالتا ہے. کون سے بندوں کو؟ نیک بندوں کو ہر الجھن سے کامیاب بنا کے نکالتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ. ان کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی. ان کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی. وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ان کو کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے نیک لوگوں کے بارے میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نیک اور ایماندار بندوں کو ہر درد سے دور رکھتے ہیں. ہر درد سے دور رکھتے ہیں. ذرا نیکی کی اہمیت سمجھتے جاؤ کہ آج اگر ہمارے وجود کے اوپر بیماریوں کا غلبہ ہے تو یقیناً اس لیے ہے کہ ہم نے عبادت چھوڑ رکھی ہے. اور اس پہ میں سائنس کی تحقیق بھی پیش کر سکتا ہوں. انویلیبل ہیلپر کتاب کا نام ہے, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 119 ہے. برطانیہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے. ایک عیسائی راہب نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ در حقیقت جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روح اتنی آلودہ ہوتی ہے کہ روح کی غلاظت پھنسی پھوڑوں کی شکل میں انسان کے وجود پر نظر آتی ہے. یہ عیسائی کی تحقیق ہے. یہ عیسائی, یہ کرسچن کی تحقیق ہے کہ اس کی روح اتنی گندی ہو جاتی ہے برائیوں کی بدولت کہ اس کی برائیوں کے اس کی وجود اور اس کی روح پہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ پھنسی پھوڑوں کی شکل میں نکل کر انسان کے وجود کو گندا کر دیتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شکلیں کیوں داغدار ہو جاتی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے چہروں سے نور کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا جسم اتنا گندا کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا. اس لیے کہ در حقیقت ہماری روح گندی ہو جاتی ہے اور اس روح کو ہم نے پاک کرنا ہے. اور روح پاک ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب میں اپنی بات کو بالکل آخر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. میری بات تمام ہو رہی ہے. ذرا اقبال کی زبان میں بھی سنتے جائیے. حلقہ صوفی میں ذکر بے نمو بے سوز و بے ساز, میں بھی رہا تشنا کام تو بھی رہا تشنا کام. سمجھے نہیں آپ بات؟ اقبال کہتا ہے آج تو صوفیوں کی محفلیں ایسی محفلیں بن گئی ہیں کہ نہ میری پیاس بجھی ہے نہ تیری پیاس بجھی ہے. آج صوفیوں کی محفلیں صرف تمیز لکھنے تک محدود ہو گئی. ملا کی محفلیں صرف ختم درود تک محفوظ ہو گئی. لیکن نہیں, ہمارے اکابر کا یہ نظریہ نہیں تھا. ہمارے اکابر کی تو سوچ یہ تھی کہ جو بھی ان کے دربار میں آتا تھا چوری کیوں نہ ہوتا اسے بھی کتب بنا کے پلٹایا کرتے تھے. اسے بھی کتب بنا کے واپس کیا کرتے تھے. ذرا توجہ رکھنا اقبال کیا کہہ رہا ہے. رہا نہ حلقہ صوفی میں سوزے مشتاقی, رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز
نیشنلٹی چاہیے برطانیہ کینیڈا کی، مرنا ہو تو مکے میں، دفن ہونا ہو تو مدینے میں. ہم ہیں کیا؟ قبلہ ہم ہیں کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو پڑھا؟ کبھی اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اپنے آپ کو پڑھنا ہے. صوفیاء کی نظر میں کرامات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی مینسن زدہ کپڑے کی عورت کی ہاں اہمیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ اولیاء اللہ نے لکھا. حضور عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جس طرح عورت خون آلود کپڑے کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتی ہے، اولیاء اللہ کی نظر میں کرامت کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. اور اگر اس کی اہمیت ہے مرید کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، تو اس سے رہنمائی لینا مقصود ہے کہ ہمارا بابا ہمیں دے کیا رہا ہے. ہمارا بابا ہمیں دے کیا رہا ہے. ہم نے در رسالت سے لینا کیا ہے، در امامت سے لینا کیا ہے، در ولایت سے لینا کیا ہے. آؤ نا ذرا قرآن کی طرف. اللہ رب العالمین ہمیں پھر دعوت دیتا ہے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. اللہ کہہ رہا ہے تم شفق کی بہاروں، رات کے فراہم کردہ نظاروں، ماہ کامل کی قسم کہ تم زینہ پزینہ بلندیوں کو طے کر کے اوپر چلے جاؤ گے. لیکن دن گزر رہے ہیں، ہم پستی کی طرف آ رہے ہیں، عروج کی طرف ہو نہیں جا رہے. اللہ کہہ رہا ہے زینہ بزینہ اوپر کی طرف جاؤ. زینہ بزینہ. اقبال، میں اقبال کو بھی پڑھا اور تقریباً اقبال کی ساری کتابوں کو بھی پڑھا. اقبال کی تاریخ کو پڑھا، اقبال کی ہسٹری کو پڑھا، اقبال کے مزاج کو پڑھا، اس کی طبیعت کو پڑھا، اس کے پہلے دور کو پڑھا جب وہ فلسفی تھا، پھر جب اس پہ معرفت کا دور آیا اس دور کو بھی پڑھا، اس کی ولایت کے دور کو بھی پڑھا. لیکن اقبال ایک شاہین کی بات کرتا ہے، شاہین کی بات کرتا ہے، اور ایک مقام پہ بالغ جبرائیل میں یا زبور عجم میں اقبال مجھے اور آپ کو شاہین شاہ لولاک قرار دیتا ہے. شاہین شاہ لولاک قرار دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کے شاہین ہو. لیکن شاہین کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر جگہ منہ مارے. شکار کرنے پہ آئے تو چیتے اور سانپ کا شکار بھی کرتا ہے. اور فقر کا یہ عالم ہے کہ کبھی آشیانہ نہیں بنا. فقر کا یہ عالم ہے کہ کبھی آشیانہ نہیں بناتا. ذرا اس شہید کو دیکھو. مثنوی مولوی مانوی کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات لکھی ہے، شاید میں اس پہ اپنی بات کو تمام کروں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی مولوی مانوی کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کے در سے منہ پھیر لیتے ہیں، جن کی فکر تاریک ہو جاتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں وہ گدھے سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ گدھے سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. مولانا روم تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گندگی بھی بیٹھے، جھوٹ بھی بول لیں، غیبت بھی کر لیں، اس کے باوجود ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور کبھی کبھی جب ہم اوج پہ آتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے مسجد میں یا ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. سوچ لیا کرو یہ کون سی فکر ہے. اس پہ میں یہ کتاب لکھی ہے، تیر کھا کر جب دیکھا کمین گاہ کی طرف. اور میری دوسری کتاب تدبیر منزل. میری تیسری کتاب وہ تھے تو آباد تمہارے مگر تم کیا ہو. ان تمام کتب کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فرشتوں سے افضل انسان کب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ وہ کہتا میرے کہ میں فرشتوں سے افضل ہوں. توجہ رکھنا. مولانا روم کہتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے نہیں گدھوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. مولانا روم ہم تو اشرف المخلوقات، تم ہمیں گدھوں سے بھی گیا گزرا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو مولانا روم کہتے ہیں اس لیے کہ گدھا جب دلدل میں پھنس جاتا ہے، گدھا جب کیچڑ کے اندر پھنس جاتا ہے تو نکل سکے یا نہ
مجھے قسم ہے اس وقت کی جب رات تمہیں انتظار فراہم کر رہی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا اتسق، مجھے قسم ہے چاند کی جب اپنے پورے چوبند پہ ہوتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، زمانہ گزرتا جائے گا، انسان بلندیوں کی طرف چڑھتا جائے گا. آج ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہوا کے گوش پہ ہم اڑ رہے ہیں، سمندروں کے سینوں کو ہم نے چیر لیا، بڑے بڑے بھاری بھرکم لوہا کو ہم نے ہوا پہ اڑا لیا. ریڈار کا زمانہ جا رہا ہے، کمپیوٹر کا زمانہ جا رہا ہے. آج ہم اتنے ایکٹیو ہو گئے، اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ سمندر کے سینوں کو چیر لیا. مشتری اور مریخ کے پیچھے کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھ لیا. ہم نے اپنے وجود کے لیے ایسی میڈیسن ایجاد کر لی کہ ایک لمحے میں ہم ان سے تسکین بھی پا سکتے ہیں، ان سے ہم بے چینی بھی لے سکتے ہیں، ان سے ہم چین بھی لے سکتے ہیں. ہم ایک منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. ہم اتنے بام عروج پہ چلے گئے، جسم کے لیے بہت کچھ کر لیا، لیکن میرے بھائی روح کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے محفل سجا لی، محفل سجائی ہے روحانیت کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے روح کے لیے کیا کیا؟ آج سورہ نحل میں واپس چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دے رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، ہم نے وحی کی. ربوں کا تیرے رب نے میرے محبوب وحی کی. یا اللہ تم نے وحی کس کی طرف کی؟ جبرائیل کی طرف، کسی نبی کی طرف؟ کہا نہیں نہیں، میں نے وحی کی لَنَّخْلِ، شہد کی مکھی کی طرف. کس کی طرف ہو؟ شہد کی مکھی کی طرف. لَنَّخْلِ، میں نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. یا اللہ شہد کی مکھی کی طرف تو نے کیا وحی کی؟ کہا اتَّخِذِي، کہ تو بنا مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں اپنے گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں اپنے گھر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، تو درختوں میں اپنے گھر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تو بلند چھتوں میں اپنے گھر بنا. علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں ایک بات. اللہ کہہ رہا ہے من الجبال، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، لیکن من آ رہا ہے. میرے بھائی عربی میں من کی دو قسمیں ہوتی ہیں، من تبیزیہ ہوتا ہے، من بیانیہ ہوتا ہے. یہاں ہے من تبیزیہ. اللہ کہہ رہا ہے ہر پہاڑ میں گھر نہیں بنانا. اللہ کہہ رہا ہے ہر پہاڑ میں گھر، ہر پہاڑ میں گھر. تو اگر بنا لے تو کیا فرق ہوگا؟ یا اللہ تجھ سے سوال کر لیتے ہیں، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں بتا دینا کہ تو نے من الجبال من تبیزیہ کیوں لگایا؟ کاش کہ میری بات کو آپ پہنچ جاتے. کاش میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ اگر بنا لے تو کیا ہوگا؟ پر نہیں بنا. یا اللہ من الشجر، ہر درخت میں گھر نہیں بنانا، بنانا درختوں میں، ہر درخت میں نہیں بنانا. یا اللہ اگر بنا لے تو کیا ہوگا؟ کر نہیں بنانا. بات صرف مکھی کی نہیں ہے، بات صرف مکھی کی نہیں ہے. اشارہ مکھی کی طرف ہے، سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے. اشارہ مکھی کی طرف ہے، سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے. یا اللہ اگر مکھی گھر بنا لے پہاڑوں میں، مکھی گھر بنا لے ہر پہاڑ کے اندر، ہر درخت کے اندر، ہر چھت کے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو تیرے حکم کے تابع ہے. جیسا تو حکم کرے گا وہ تیرے حکم کے تابع رہے گی. ایک انسان ویسا سرکش ہے جو تیرے حکم سے منہ موڑ دیتا ہے. میرے مولا اگر وہ بنا لے تو کیا ہوگا؟ کیا بات مکھی کی نہیں سنایا مکھی کو جا رہا ہے، سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے. آپ سے کوئی کہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے، تو انہی دو آیات کے آخر پہ چلے جاؤ. ان فی ذالک لآیۃ لقوم، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے
काम लेते हैं। तो अब किसने समझना है? मक्खी ने समझना है या इंसान ने समझना है? बोलो, इंसान ने समझना है। तो इसी आयत में जवाब मौजूद है मेरे भाई, तवज्जो रखना। या अल्लाह, ये तू हर पहाड़ में क्यों नहीं जाने देता? अल्लाह ने बता दिया, हर एक इस काबिल नहीं होता कि उसके हाथ चूमे जाए। हर एक इस काबिल नहीं होता कि उसके हाथ चूमे जाए। हर एक इस काबिल नहीं होता कि उसके मिजाज पे फातिहा पढ़ी जाए। कुछ मिजाज ऐसे होते हैं कि उनकी असीरी लहरें, उनके जो कॉस्मिक वर्ल्ड होता है, जो उनकी अस्ट्रल बॉडी होती है, जो उनकी रूहानी ताकत होती है, जो उनका उरा होता है, खींचने की कुव्वत होती है। कुछ मिजाज ऐसे होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उन पे सिवाय कुत्तों के और कोई नजर नहीं आता। मैं टीवी में देख रहा था यजीद का मिजाज। वैसे मेरे वालिद साहब दमिश्क भी गए, मुझे बता रहे थे कि जब हम सैर करते करते, वो अल्लाह ने कहा ना कि फसीरु फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, मेरे बंदो सैर करो मेरी जमीन की, देखो मैंने कज़्ज़ाबों के साथ क्या सलूक किया। मेरे वालिद साहब कहते हैं जब हम दमिश्क में यजीद की कब्र पे, मिजाज तो नहीं कह सकता, यजीद की कब्र पे पहुंचे तो हमने वहां जाके देखा कि वहां कुत्ते और बिल्लियां बैठे थे। वहां कुत्ते, और इस्तग़फ़ार की बात नहीं है बाबा, बात यह है कि असल जैसी सोच होती है अल्लाह भी ऐसा ही सलूक करता है। मैं फिक्र देना चाहता हूँ आपको कि कुछ वो होते हैं जिनके मिजाज खींच के ले जाया करते हैं, और कुछ वो होते हैं कि जहां उनका चेहरा देखने को भी इंसान का जी नहीं करता। देखो ना, एक बंदा गुफ्तगू करता है, एक मैं आपको सही नुक्ता नजर से बात समझाता हूँ। इनवेलेबल हेल्पर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 119, बरतानिया की शायद किताब है, उसी में मौजूद है कि जब इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू के दौरान अपने इर्द गिर्द लोगों का एक हल्का जमा कर लेते हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों का एक हल्का जमा कर लेते हैं। वो ऐसी जुबान से बात कर जाते हैं कि लोग जाने के बाद भी उनके मुश्ताक नजर आते हैं। सूरत नहीं होती, शक्ल नहीं होती, रंग के स्याह होते हैं, लेकिन उनकी जुबान में इतना असर होता है कि वो एक हल्का जमा कर लेते हैं। और वही राहिब, वही अंग्रेज पादरी लिखता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो दूसरा आदमी कहता है कब ये मेरी जान छोड़ेगा। तो वो अंग्रेज नतीजा देता है कि ये वजह क्या है। एक के पास से उठने को जी नहीं करता और दूसरे के बारे में सोचिए कि ये मेरी कब जान छोड़ेगा। अंग्रेज पादरी ये बात लिखने पे मजबूर हो गया कि बात ये नहीं होती, है दोनों इंसान, है दोनों इंसान, है दोनों ज़वील अकूल, है दोनों ज़ीरू, है दोनों अल्लाह को सजदा करने वाले, लेकिन बात ये है कि वो जो जिससे इंसान जुदा नहीं होना चाहता, उसका जिस्म अल्लाह की मोहब्बत में इतना इतना झुक गया है, इतनी उसकी रूह के अंदर अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो गई है कि उसके जिस्म से ऐसी लहरें दाखिल हो रही हैं जो दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। ऐसी लहरें दाखिल हो रही हैं जो दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। और दूसरा वो भी अल्लाह को सजदा करता है, लेकिन उस बदबख्त के वजूद से ऐसी गंदगी और गिलाजत ज़दा लहरें दाखिल हो रही है कि दूसरा इंसान चाहता है कब मेरी जान छोड़ेगा, कब मेरी जान छोड़ेगा। मेरे भाई जरा तवज्जो कर, मैं से हदीस रसूल से कंज़ुल मदफून के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये हदीस लिखी। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीक़ा राविया है, हजरत आयशा फरमाती है कि हम मस्जिद नबवी में बैठे थे कि दो शख्स आए। एक शख्स जब मस्जिद में दाखिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये क्यों आया है? बताया गया या रसूलल्लाह ये नमाज पढ़ने आया है। इमाम सयूती कंज़ुल मदफून में अंदर कहते हैं, कंज़ुल मदफून में कहते हैं या रसूलल्लाह ये नमाज पढ़ने आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे इसकी नमाज का राई के दाने के बराबर सवाब मिलेगा। कितना? राई के दाने के बराबर। दूसरा शख्स आ गया, अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्यों आया? बताया गया या रसूलल्लाह ये भी नमाज पढ़ने आया है। फरमाया इसको ओहद पहाड़ जितना सवाब मिलेगा। है बाबा, या असर की नमाज है, या जोर की है, या फजर की है, या मगरिब की है, या इशा की है, एक वक्त में दोनों आए। एक वही नमाज पढ़े, सवाब मिले राई के दाने के बराबर, दूसरा वही नमाज पढ़े, सवाब मिले ओहद पहाड़ के बराबर। हजरत
جس کی عبادت نہیں اس کی عقل ہی نہیں. عقل کی اہمیت کو بھی سمجھو. یا رسول اللہ یہ ایک برائی کے دانے کے برابر دوسرے کو اور پہاڑ جتنا. فرمایا ہاں ذرا توجہ تو کرنا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا نماز پڑھے گا لیکن وہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں لائے گا اس لیے کہ اس کی عقل محدود ہے. دوسرا نماز کو اتنی روحانیت کے ساتھ پڑھے گا اس کی نماز میں اتنا خشوع و خضوع ہوگا کہ وہ اپنی نماز کی بدولت اللہ کو بھی راضی کر لے گا, اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لے گا اور اپنے نامہ اعمال میں بہت پہاڑ جتنا ثواب داخل کروا دے گا. دعا کیجیے رب تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنے دربار میں قبول فرما کر میرے لیے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط ترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن کے سایہ میں جینا نصیب فرمائے. کربلا کی نشت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مقام امامت اور مقام ولایت کی فکر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں یزیدیت اور حسینیت میں تمیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے گھر کا راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.